برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس میں موجود ایک علاقہ ہے جس کی حدود فلوریڈا، پورٹو ریکو اور برمودا سے ملتی ہیں۔ یہ علاقہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے جنوب میں جزیرہ لاوڈ اور پھر شمال سے برمودا تک 300 جزائر پر مشتمل ہے۔ ان 300 جزائر میں سے صرف 80 سے 90 جزائر میں ہی انسان آباد ہیں، ان کی آبادی 6000 سے 7000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ زیادہ تر جزائر غیر آباد ہیں۔ برمودا مثلث کی کوئی قطعی حدود نہیں، لیکن انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق اس کا کل رقبہ 1.3 سے 3.9 ملین مربع کلومیٹر کے درمیان ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں سب سے پہلے لکھی گئی دستاویزات 11 اکتوبر 1492 کو کرسٹوفر کولمبس کی کتاب میں ملتی ہیں۔ اس کے مطابق اس نے ایک مخصوص سمندری حصے میں اوپر نیچے اٹھتی ہوئی روشنیاں دیکھیں اور آگ کی لپٹیں بھی۔ اس کے علاوہ اس کے کمپاس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، جبکہ برمودا کے علاقہ میں غیر معمولی گمشدگیوں کی ابتدائی رپورٹ 17 ستمبر 1950 کو ایڈورڈ وان وینل کے ایسوسی ایٹ پریس میامی ہیرالڈ کے مضمون میں شائع ہوئی۔ برمودا مثلث کی وجہ شہرت دراصل وہ سمندری حادثات ہیں جن میں گزشتہ کئی دہائیوں سے 50 سے زائد بحری جہاز اور 20 سے زائد ہوائی جہاز پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ برمودا ٹرائی اینگل کا علاقہ دنیا میں سب سے زیادہ جہازوں کے سفر کرنے والے علاقوں میں شامل ہے۔ بحری جہاز اس کے ذریعے امریکہ، یورپ اور کیریبین جزیروں کی بندرگاہوں کے لیے اکثر گزرتے ہیں، اور تجارتی اور نجی طیارے معمول کے مطابق اس پر سے پرواز کرتے ہیں۔ حادثات دنیا میں موجود تقریباً تمام سمندری علاقوں میں ہوتے ہوں گے، جیسا کہ برمودا ٹرائی اینگل میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاقے کو پراسرار بناتا ہے جہازوں کے تباہ ہونے کے بعد ان کے ملبے کا آج تک پتہ نہ لگنا، اور شاید انسان آج تک ان حادثات کی صحیح وجہ بتانے سے قاصر ہیں۔ اس لیے بھی وہ 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر کی بیٹی کا اس سمندر میں غائب ہونا ہو، یا 1814 میں امریکی بحری جہاز ویسپ کا برمودا ٹرائی اینگل میں گم ہونا، وہ ایک دیوہیکل بحری جہاز کا بغیر مسافروں اور عملے کے ٹرائی اینگل کے پانیوں پر تیرتے ملنا ہو، یا ٹیل ایس ایس نامی سمندری جہاز کا بغیر مسافروں اور عملے کے تیرتے ملنا، جبکہ ایک عرصے تک اس جہاز کو ریکارڈ کے اندر غرق دکھایا جاتا رہا ہو، اور اس طرح کے متعدد نہ ختم ہونے والے واقعات کا ایک طویل سلسلہ۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی بحریہ کے نقشوں میں برمودا ٹرائی اینگل کا کوئی لفظ موجود نہیں، اور بہت سے محققین برمودا ٹرائی اینگل کی غیر معمولی سرگرمیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ان جہازوں کے ڈوبنے کی وجہ وہی ہے جو دوسرے جہازوں کے ڈوبنے کی ہوتی ہے، جبکہ بہت سے محققین اس کی غیر معمولی سرگرمیوں کا نہ صرف اعتراف کرتے ہیں بلکہ اس کے متعلق اب تک کئی تھیوریز پیش کر چکے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سمندری علاقے کی تہہ میں وسیع و عریض گہرے گڑھے پائے جاتے ہیں جن کا قطر کئی میل اور گہرائی ہزاروں فٹ ہے۔ ان گڑھوں میں میتھین گیس کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ گیس جب بھی دھماکے کی صورت میں پھٹتی ہے تو زمین کے پھٹنے کی وجہ سے پانی پر نیچے سے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت بدقسمتی سے اگر اس جگہ پانی پر کوئی جہاز تیر رہا ہو تو پانی اس پر گزرنے والے جہاز کو نگل جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں، تقریباً 170 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، جو کہ ہوائی بم کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ اس قدر تیز ہوا کے ساتھ ساتھ شدید بارش کا برسنا اور آنکھوں کو چندھیانے والی آسمانی بجلی کی چمک اور انسانی کانوں کو سماج سے محروم کرنے والی اس کی گرج سب مل کر ایسا ماحول بناتی ہیں کہ اس کے مد مقابل انسان بعض اوقات مات کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مضبوط الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جس سے الیکٹرو میگنیٹک بادل بنتے ہیں جو کہ کسی بھی کمپاس اور ریڈار سسٹم کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، اس حادثات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہیں۔ اور حال ہی میں ایک اور تھیوری سامنے آئی ہے۔ اس تھیوری میں ذکر ہے اٹھنے والی 100 فٹ اونچی لہروں کا جو دیوہیکل بحری جہاز کی بساط الٹنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ انہیں مافوق الفطرت قوتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں UFO یعنی اڑن تشتریاں اترتی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایلین زمین پر اترتے ہیں، یا پھر یہ جگہ شیطان کی آماج گاہ ہے۔ دراصل یہ علاقہ آج بھی انسانوں کے لیے ایک پراسرار ترین معمہ ہے، ایک ایسا راز جس سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھ سکا۔ تو TBO سیریز کے معزز سامعین، برمودا ٹرائی اینگل کے یہ حقائق بہت سے سوالات کو جنم دیتے ہیں کہ ابھی تک ہونے والے حادثات کی تفصیل کیا ہے، اور ان کے بارے میں محققین کی کیا رائے ہے۔ کیا یہ واقعی شیطان کی آماج گاہ ہے جہاں شیطان اپنا تخت لگاتا ہے؟ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں دجال قید ہے؟ قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ جگہ واقعی اتنی پر اسرار ہے یا کسی سازش کے تحت بنایا گیا ہے؟ اگر ہاں تو آج کے اس جدید دور سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو کے اگلے حصوں میں دیں گے، جن کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔